پاکستان 1350 میٹرک ٹن کپاس کی اوسط پیداوار کے ساتھ 5ویں نمبر پر ہے۔ واضح رہے کہ چند سال پہلے تک پاکستان سالانہ 15 لاکھ بیل کپاس پیدا کر رہا تھا، جو 2019 اور 20 میں تقریباً 8 لاکھ بیل تک رہ گئی تھی، جبکہ آئندہ چند سالوں میں 5.6 لاکھ بیلز تک اندیشہ ہے۔ پاکستانی کسان کی فی ایکڑ پیداوار دنیا کی نسبت تقریباً 50% کم ہو گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی کل برآمدات کا 60% ٹیکسٹائل سے وابستہ ہے، لیکن پچھلے 15 سالوں میں حکومتی عدم توجہ کی بدولت یہ شعبہ بہت بری طرح متاثر ہوا ہے۔ اگرچہ حکومت کی جانب سے ٹیکسٹائل کی بہتری کے دعوے کیے جا رہے ہیں، لیکن آل پاکستان ٹیکسٹائلز مل ایسوسی ایشن کے اعداد و شمار کے مطابق 2020 میں ٹیکسٹائل اور کپڑوں کے شعبے میں ہونے والی برآمدات 2019 کی نسبت تقریباً 6% کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب پاکستان کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کپاس درآمد کرنا پڑتی ہے۔ اس حوالے سے ماہرین کی رائے ہے کہ کپاس کی پیداوار میں کمی کی وجہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر خاطر خواہ کام نہیں کیا جا رہا۔ پاکستانی کسان کی فی ایکڑ پیداوار دنیا کی نسبت تقریباً 50% کم ہے، جس کے باعث کاشتکار کو جیب سے پیسے خرچ کرنا پڑتے ہیں۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں پاکستان کی کپاس کی قیمت کے لحاظ سے دنیا کے برابر ہے، لیکن فی ایکڑ پیداوار میں کمی ایک بڑا مسئلہ بن کر سامنے آیا ہے۔ اس وجہ سے کسان کپاس کو چھوڑ کر دیگر اجناس خصوصاً گنا، چاول اور مکئی کی کاشت کر رہے ہیں۔ چنانچہ گزشتہ 5 سال میں کپاس کی فصل کے لیے زیر کاشت رقبہ 29 لاکھ ایکڑ سے کم ہو کر 25 لاکھ ایکڑ تک رہ گیا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں چاول کی فصل کے لیے زیر کاشت رقبہ 50 لاکھ ایکڑ سے بڑھ کر 60 لاکھ ایکڑ اور مکئی کی فصل کے لیے زیر کاشت رقبہ 9 لاکھ ایکڑ سے بڑھ کر 23 لاکھ ایکڑ اور گنے کی فصل کے لیے زیر کاشت رقبہ 15 لاکھ ایکڑ سے بڑھ کر 19 لاکھ ایکڑ تک پہنچ گیا ہے۔ ناظرین، پاکستانی کاشتکاروں نے کپاس کی کاشت سے منہ کیوں موڑ لیا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ملتان کے بڑے بڑے زمینداروں میں شمار ہونے والے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی اپنی زمینوں پر کپاس کی بجائے دوسری فصلوں کی کاشت کی۔ یہ الفاظ کسی اور کے نہیں بلکہ پاکستان کے وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ہیں، جو انہوں نے چند روز قبل اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہے۔ شاہ محمود قریشی پاکستان میں واحد زمیندار نہیں جو کپاس جیسی نقد آور فصل، جسے دنیا میں سفید سونا، وائٹ گولڈ بھی کہا جاتا ہے، کپاس کی کاشت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ ہزاروں دوسرے زمیندار بھی اسی طرح حکمت عملی اپنا رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق رواں مالی سال کے دوران کپاس 22 لاکھ ایکڑ رقبے پر کاشت کی گئی ہے، جو 1982 کے بعد کم ترین رقبہ ہے۔ کپاس کے زوال کی وجوہات کیا ہیں؟ پاکستان میں کپاس کی فصل کی زبوں حالی کا اندازہ لگانے کے لیے پنجاب کے ضلع وہاڑی، اس کے بعد ضلع میاں والی کی اکثر مثال دی جاتی ہے، جہاں 10 سال قبل تک کپاس کی پیداوار 16 لاکھ گانٹھیں تھیں، لیکن گزشتہ چند سال سے وہاں سفید سونے کی ایک ڈالی بھی نہیں اگائی جا رہی۔ اگر کوئی کاشت کر رہا ہے تو یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ انڈیا، جس کی 2005 تک کپاس کی پیداوار 14 ملین گانٹھیں سالانہ تھیں، اب ہر سال 3.5 کروڑ سے زیادہ کپاس پیدا کر رہا ہے، جبکہ پاکستان 1 اشرہ قبل تک 1.5 کروڑ گانٹوں کی پیداوار سے 55 لاکھ تک آ گیا ہے۔ خواجہ شعیب کا کہنا تھا کہ گزشتہ 10 سالوں کے دوران حکومتوں نے کپاس کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا، جس کی وجہ سے آج یہ فصل پاکستان سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بقول شعیب، شاید آئندہ 10 سال بعد ہم کہیں گے کہ پاکستان میں کبھی کپاس بھی اگائی جاتی تھی،
ان خیال میں موجودہ اور ماضی قریب کے حکمرانوں نے ملک بھر میں گنے کو غیر ضروری طور پر اہمیت اور مراعات دیں جو کہ کپاس کے لیے مضر ثابت ہوئیں۔ اس سوال کے جواب میں کہ گنے کو اہمیت کیوں دی جا رہی ہے، انہوں نے کہا گزشتہ اور موجودہ حکومتوں میں شامل اہم شخصیات شوگر ملوں کی مالک ہیں، تو انہوں نے دراصل اپنے کاروبار کو ہی فروغ دیا ہے۔ پاکستان جنس ایسوسی ایشن کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ کپاس کے کسان کو سب سے بڑا مسئلہ معیاری سیڈ کی فراہمی ہے، جس کی عدم موجودگی میں روایتی بیج ہی استعمال ہو رہا ہے۔ روایتی بیج کے استعمال سے فصل کی پیداوار میں کمی واقع ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ کاشتکار کپاس اگانا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں کپاس کی بیج پر کوئی ریسرچ نہیں ہو رہی، جبکہ اس کام کے لیے ادارے موجود ہیں۔ پاکستان میں زراعت کے تحقیقی ادارے پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کے مطابق سابق سربراہ ڈاکٹر یوسف ظفر نے تحقیقات نہ ہونے کے تاثر کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ ریسرچ کے لیے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ حکومت مہیا کرنے میں ہمیشہ سے ناکام ہوتی آ رہی ہے۔ خواجہ شعیب جیسے زمینداروں کا خیال ہے کہ پاکستان میں کپاس کی فصل کو دوبارہ سے نفع آور بنانا ممکن نہیں۔ انہوں نے دلیل دی پاکستان کی حکومت چاہتی ہی نہیں کہ زمیندار دوبارہ سے کپاس کی طرف جائے، تاہم ان کے برعکس ڈاکٹر یوسف ظفر کا کہنا ہے کہ ریسرچ پر توجہ دے کر کپاس کی فصل کو پاکستان میں واپس لایا جا سکتا ہے۔ ملک سرور کا کہنا ہے کہ اس پر عمل کر کے حکومت اس مردہ گھوڑے میں جان ڈال سکتی ہے۔ زراعت میں موجودہ حکومت کی ترجیحات شامل ہیں اور اس شعبے کے فروغ اور ترقی کے لیے ہر ممکن کوششیں کی جا رہی ہیں۔